ایک ہے اذکار اور دوسری چیز ہے اشغال. ایک ہے اذکار، یہ جو اصطلاح میں ہم کہتے ہیں وہی ذکر سب ہے، جسے اللہ تعالیٰ کی بندگی، عبادت میں ساری چیز شامل ہے، لیکن ایک عبادات ہے، ایک کیا ہے معاملات ہے، اور دوسری چیزیں. اس طرح ذکر تو اگر خفی ہو جہری ہو سارا ذکر ہے، لیکن ہم یہ تقسیم اس لیے کرتے ہیں کہ آپ کو ابتدائی معمولات کی پرچی کی اہمیت ہو. جو ابتدائی معمولات کی پرچی ہے اس کی اہمیت ہو. اذکار ہم اس کو کہیں گے کہ جو چیزیں مسنون ہے، مستحب ہے، مثلا درود شریف ہے، استغفار ہے، تیسرا کلمہ ہے سبحان اللہ بحمدی، سبحان اللہ العظیم ہے. تو یہ ساری چیزیں اس کو ہم تقسیم کرتے ہیں. تقسیم اس لیے آپ کو کرتے ہیں کہ تاکہ ہم سمجھ جائیں کہ ہم یہ پرچیوں کے پیچھے پڑے ہیں، کہ آپ اس کی طرف زیادہ فکر نہ کریں. تو اس کو جیسے تلاوت کی کتاب اللہ کی تلاوت ہے، قرآن مجید کی، درس و تدریس میں تلاوت ہوتی ہے، جو حفاظ قرآن ہے یا قرآن ہے، لیکن وہ پڑھتے پڑھاتے ہیں. وہ کیا کرتے ہیں؟ پڑھتے پڑھاتے ہیں. اس کے سامنے مخلوق ہوتی ہے، تو وہ جو آپ خود لگا ہے پڑھتے ہیں، آپ دیکھو گے اس کا اپنا ایک وہ ہوتا ہے، شان ہوتا ہے. تو یہ سورہ تسبیح ہے. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ یہاں کبھی کبھی ہم بتاتے ہیں تاکہ لوگوں کو اہتمام بھی ہو اور لوگ اس کا خیال بھی رکھیں. یہ چونکہ آپ کو بھی محسوس ہوا ہوگا کہ یہاں مختلف لوگ سلسلہ کے والے لوگ بھی آتے ہیں، اور یہ ساری ہم ایک ہی مسلمان ہیں. کوئی حضرت مولانا ذوالغفار کیا نام ذوالفقار دامت برکاتہ العالیہ کا، کوئی حضرت مولانا ہمارے بڑے پیارے دوست ہیں مولانا مفتی حسن صاحب لاہور والے کی ہوتے ہیں ساتھی، اور اس طرح بہت سے کے نام ہم پہچانتی بھی نہیں ہے، وہ لوگوں کو بھیج دیتے ہیں. تو وہ جو سلسلے کے اذکار ہوتے ہیں سلسلے کے، اس کو ہم اشغال کہیں گے. کیا کہیں گے؟ اشغال کہیں گے. باقی چیزیں ہماری ساری کیا ہے؟ ایک ہی چیز ہے، ایک ترتیب ہے. استغفار، درود شریف، لا الہ الا اللہ کی کوئی کسی کو وہ نہیں ہے، اس کا ایک ہی سلسلہ ہے سارا ہے. خود تلاوت ہے، قرآن کو کتاب اللہ ہے، وہ تو ہر کوئی کرتا ہے. تسبیحات ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ الحمدللہ الحمدللہ، یہ پڑھنا، سورۃ یاسین کا پڑھنا، تبارک الذی کا پڑھنا، سورۃ واقعہ کا پڑھنا، سورۃ کہف کا پڑھنا، یہ ساری وہ چیزیں ہیں جو اس میں تفریق نہیں ہے. کوئی تفریق یہ نہیں ہے کہ بھئی تم یہ پڑھو، یہ کیا ہے، اور اگر آپ دوسری جگہ پہ چلے گئے تو آپ یہ نہیں پڑھ سکتے. یہ تو ہم مدرسے میں بھی پڑھتے ہیں. سمجھ آئی بات؟ تو یہ ساری چیزیں جو ہوتی ہیں یہ ہمارے اذکار ہے. اس کے علاوہ خفیہ ذکر کریں، وہ خیالی ذکر ہوتے ہیں، وہ قلبی ذکر نہیں ہے. کیا ہے؟ ہم غلط ہو جاتے ہیں اس میں. ہم کہتے ہیں گویا وہ جو قرآن شریف میں آتا ہے کہ وہ 70 گنا زیادہ ثواب ہے، وہ یہ ہوگا، وہ یہ نہیں ہے. کسی نے نبی کسی کو نہیں کہا کہ تم اس دل میں کیا کرو، اس طرح انگلی لگا کر کہا ہو، فرمایا کبھی؟
یہ وہ ذکر نہیں ہے. وہ خفی ذکر وہ ہے جو فرشتوں کو پتہ نہیں ہوتا، یہ تو ہمیں پتہ ہوتا ہے. یہ جو ماہر ہوتا ہے ان چیزوں کا، وہ سمجھ جاتا ہے کہ ذکر کرتے یا نہیں کرتا. سمجھ آئی بات؟ وہ بلکہ کبھی کبھی عام آدمی ذاکر کے ساتھ مل جاتے ہیں تو سمجھ جاتا ہے، یا وہ ٹک ٹک کرتے ہیں بازو تو گڑبڑ بھی کرتا ہے کیا. تو یہ ذکر خفی نہیں ہے، یہ ذکر خیالی ہے. کیا ہے؟ ایک ہے ذکر خیالی، ایک ہے ذکر جہلی، اور ایک ہے سری لسانی. سمجھ آئی بات؟ چپ کے زبان سے کہیں، چپ کے زبان سے پڑھیں، استغفار پڑھے، درود پڑھے. ایک مردہ دل کو زندہ کرنے کے لیے کبھی کبھی آپ دیکھتے ہیں کہ کبھی کبھی ہم علاج کرتے ہیں لیکن وہ کھانا کھاتے ہیں، پانی پیتے ہیں، یہ سارے ہماری کیا یہ زندگی کی معمول ہے. کھانا کھانا، پانی پینا، اس میں تھوڑا سا نمک ڈالنا تاکہ مزیدار ہو جائے، اور یہ ساری چیزیں ہماری کیا ہے زندگی کا معمول ہے، ہم کھاتے ہیں. اور پھر کبھی کبھی جب پیٹ خراب ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ آج دال نہیں کھانی ہے، کوئی سبزی وزی کھلا دیں یا کوئی چاول پکا دیں، ایسا ہوتا ہے. تو یہ چیزیں عام کھانے کی چیزیں ہوتی ہیں. اسی لیے یہ جو سلاسل کی جو اذکار ہے وہ اسی لیے بتائے جاتے ہیں کہ جب بیماری ہے اس بیماری کو دور کیا جائے، یا اگر آدمی کے ذہن میں تبدیلی نہیں آتی، کیونکہ تصوف سراسر جذبات کی تعبیری کا نام ہے کہ جذبات تبدیل ہو جائیں، خیر کی طرف جذبات چلے جائیں. ہرس ہے، ہرس کا کیا ہے؟ یہ ہرس دین کے معاملے میں پیدا ہو جائے. اب دنیا کے معاملے میں ہم کتنی حریص ہیں، یہ ہماری زمین ہے، یہ ہماری دولت ہے، مال ہے، اس کے بارے میں بڑے حریص ہیں. کوئی ایک آنا ادھر ادھر کرتے تو ہمارا 3 دن تک ذہن میں ہوتا ہے کہ یہ ایک آنا کیوں سب چلائیے. تو یہ اب یہ ہرس کو آدمی کو کیا کرے، اس کا منہ موڑ لے، اس کا رخ موڑ لے، دوسری طرف کر لے. دین کی معاملات میں ہرس کرے کہ میں اللہ تعالیٰ جل جلالہ کی محبت کے اصول میں حریص ہو جائے، قرب الہی کے اصول میں حریص ہو جائے، اس میں آدمی بڑھے. غصہ ہے اس کا امالہ ہو جائے. پہلے اپنی چیزوں پر غصہ آتا تھا، اب دین کے معاملے میں غصہ آتا ہے، یہ تبدیل ہو جائے. اب کیا تو اس پہلے آپ کو دنیا سے محبت تھی، وہی محبت ہے، تو اس کو کیا رخ پہلے کیسے کریں؟ اللہ تعالیٰ سے محبت ہو جائے. اب ان چیزوں میں بہت سی چیزیں رکاوٹ ہوتی ہے، کبھی غفلت ہوتی ہے. تو میں نے تو بار بار یہاں بیان کی ہے کہ اصل چیز جگانا ہوتا ہے. اصل چیز کیا ہوتا ہے؟ مثلا نماز کے لیے جگانا ہے. اب یہاں آپ نے دیکھا ہوگا نماز کے لیے لوگوں کو جگائے جاتے ہیں، تو اس کو وہ پہلے جب جاتے ہیں تو کہتے ہیں کہ وقت ہو گیا، اٹھو، ہو گیا، اٹھے، چپ کے کہتا ہے. تو جو اٹھ گیا تو اٹھ گیا، جو نہیں ہوا تو دوسروں کو پھر ہلاتے ہیں. کیا کرتے ہیں؟ ہلاتے ہیں کہ اٹھو. اب یہ ہلانا فرض نہیں ہے، واجب نہیں ہے، سنت نہیں ہے، لیکن یہ فرض اور واجب کی ادائیگی کے لیے کیا ہے؟ ضروری ہے. کیونکہ اب اگر یہ نہیں کرے گا تو کیا کرے گا؟ یہ اٹھے گا نہیں، کہے گا بھائی یہ تو مسنون تو نہیں ہے، یہ مسنون ہے نہیں، یہ چونکہ ایک وہ نئی چیز ہے. بھائی نماز فرض ہے، کس نے کہا ہے کہ کسی کے لوگوں کو پاؤں سے ٹانگوں سے ہلاؤ؟ سمجھ آئی بات؟ تو جو ٹانگوں سے جب اس کو انگلی سے ہلاتے ہیں، یا کبھی کبھی بعض کو تو ایسا ہوتا ہے کہ اس پر پانی ڈالا جاتا ہے. تو ضروری نہیں کہ آدمی آپ ہم اس کے ساتھ ایک چیل کتنی ہو وہ کسی کو کیا منہ میں تو اللہ پانی ڈالے تک اٹھے، کوئی فرض نہیں ہے. لیکن یہ ہے کہ اگر کوئی نہیں اٹھتا اس کے لیے کیا کریں گے؟ اس کا فرض نماز چلا جائے گا. تو اس کے لیے پھر یہ اشغال ہوتے ہیں. کیا ہوتے ہیں؟ اشغال ہوتے ہیں کہ تاکہ اس کو بیدار کیا جائے، ان کو
بیدار کیا جائے. تو آج کل غفلت بہت زیادہ ہے. بعض لوگوں کی غفلت میں کہتا کہ معمولی چیز سے دور ہو جاتی ہے. اسی لیے میں آپ یہ عرض کر رہا تھا کہ اگر کسی کام وہ جہاں جو بتائے جاتے ہیں یہ اذکار بہت اہم ہوتے ہیں. یہ جس سلسلے کا بھی ہو یہ اس کو کرنے پڑیں گے کیونکہ آپ وقت لگانے کے لیے آئے ہیں ورنہ آپ کا وقت فضول چلا جائے گا کہ مجھے تو شیخ نے نہیں کہا ہے. تو شیخ سے وہ اذکار تو سیکھیں جو آپ کا شیخ ہے, انہیں وہ جو کس طرح جگایا جائے, ٹھیک ہے. لیکن یہاں جب آپ آ چکے ہیں تو یہاں کے خانقاہ کے معمول کے مطابق آپ کو وہ اذکار جو مسنون ہے, مستحب ہے, وہ یہاں فرض نہیں ہے, وہ مستحب ہے. لیکن چونکہ آپ کو اس کی عادت ڈلوانی ہے کہ تمہاری عادت بن جائے, تم اس پر آ جائیں, تمہارے اس کے میں دب جائیں تاکہ پھر گھروں میں بھی جا کر اس طرح کچھ نہ کچھ کر سکیں. تو اس کے لیے یہاں یہ لزوم دو قسم کا ہوتا ہے. ایک ہوتا ہے تنظیمی, ایک ہوتا ہے کیا شرعی. اب صلاۃ تسبیح فرض نہیں ہے, واجب نہیں ہے, ثواب ہے اس کا, لیکن یہاں ہم کہتے ہیں کہ نہیں, یہاں آپ روزانہ کریں تاکہ کم از کم ہفتوار پر تو آ جائے نا. جب گھر میں جاؤ گے تو کیا کریں گے, تو ہفتے میں ایک بار آپ پڑھ سکیں گے, ورنہ ماہ میں تو پڑھ سکیں گے. ایک عادت ہو جائے گی آپ کی. تلاوت ہے لازم ہے, کسی کم سے کم 7 پارہ ہوتے ہیں, 3 پارے ہوتے ہیں, لوگ پڑھتے ہیں. ہم تو زیادہ پڑھتے ہیں, 15 پارے پڑھتے ہیں, 10 پارے پڑھتے ہیں. لیکن اب ایک عادت پڑ جائے, اس چلے میں آپ لوگوں کو یہ عادت کیا وہ ڈالنی ہے کہ آپ کے اندر یہ عبادت کا ذوق و شوق پیدا ہو جائے. آج کل بھاگنے دوڑنے کا بڑا شوق ہے کہ بھاگے دوڑے, بس میں رفاہی کام کرتا ہوں, میں یہ کرتا ہوں. وہی کریں گے رفاہی کام ہے, اگر یہ تمہاری تنظیمی کام ہے اللہ تعالیٰ کے لیے نہیں تو کیا ہوا, کیا فائدہ ہوا تم نے, سوائے اس کے کہ ایک دھوم دھام ہوگا. تو اس میں روح ڈالنے کے لیے یہ چیزیں ہیں کہ آپ یہاں کیا کریں, جو یہاں جو معاملات ہیں وہ جس شخص سے بھی بیت ہوں گے وہ اس کو کرنے پڑیں گے. اوابین ہے, اس کو پڑھنا, 6 رکعت نفل پڑھنا ہوگا. فرض شرعی نہیں ہے, کیا ہے فرض, یہ تنظیمی ہے, یہاں خانقاہی ہے کہ اس میں آپ کریں گے تاکہ یہ آپ کی عادت ہو جائے. تہجد فرض نہیں ہے, لیکن یہاں کیا ہے فرض ہے, تنظیم ہے. یہاں لوگوں کو اٹھانا پڑے گا, اٹھنا پڑے گا. ہاں بیمار ہو دوسری بات ہے, لیکن وہ ہم اس کو اٹھانے کی کوشش کرتے ہیں کہ وہ اٹھ جائیں. اس طرح تبارک الذی عشاء کی بات آپ کو پڑھواتے ہیں. دوسری بات کو کہتے ہیں جہاں گٹلیوں پر ہوتی ہیں وہ بھی زبردست ہے, ثواب ہے کوئی. لیکن یہاں کوئی آپ کو پتہ ہے کہ ہاں یہ ترتیب نہیں بن سکتی, نخر میں ہو جائے گا تو بن سکتا ہے, کیونکہ اب یہاں روزانہ کے لوگ آتے جاتے ہیں. اور ہم کہتے ہیں کوئی محروم نہ ہو, کسی کو علم نشرح یاد ہوگا وہ پڑھے گا, کوئی ہمارے ساتھ کیا وہ پڑھے گا, لا حول ولا قوت الا باللہ, لا ملجا ولا ملجا من اللہ الیہ, کچھ تو ہو جائے گا. اور مجمع الحمدللہ ہر وقت ہوتا ہے, طلباء بھی ہوتے ہیں. تو طلباء تو اس وقت چھٹیاں ہوتی ہیں کیونکہ یہاں جگہ نہیں ہوتی ہے ہمارے ساتھ. تو یہ وہ ایک بار بھی پڑھ لی تو کیا ہو جائے گا, تو ہمارا 360 مرتبہ کیا ہو جائے گا, پورا ہو جائے گا. 360 سے ایک کم سے کم 2-3 حجگان ہمارے یہی ہو جاتے ہیں, ایک بار پڑھیں. سمجھ آئی بات نا. تو یہ ایک ترتیب ہے, اس میں ایک ترتیب میں چلنے سے فائدہ یہ ہوتا ہے کہ آدمی کو اعمال کی توفیق ملتی ہے, توفیق ملتی ہے. اسی لیے جب آپ سے کہا جائے کہ معاملات کریں تو یہ وہ معاملات نہیں جو سلاسل کی معاملات ہیں, وہ نہیں ہے. یہ نہ وہ یہ ہے کہ ہم نے اس کو سلاسل کی طرز پر ترتیب دی ہے. یہ وہی معاملات ہیں جو عام طور پر لوگ کرتے رہتے ہیں, اس کو لوگ کرتے رہتے ہیں. مثلا کھانے کے آداب ہے, سونے کے آداب ہے, وہ کھانے کے آداب ہے, پینے کے آداب ہے,
یہ ساری چیزیں جو ہوتی ہیں یہ کیا ہے؟ یہ تو یہاں چیزیں بتائی جاتی ہیں کہ بھائی کھانے کا خیال، آداب کا خیال رکھیں، نماز سونے کے آداب کا خیال رکھ کے جلدی سو جائیں. اب یہ جلدی سونا تو کوئی ایسا نہیں ہے کہ وہ ہم بعض لوگ گئے تھے دوسرے علاقوں میں، وہاں 1 بجے سونا ہوتا تھا، عشاء کے بعد کھانا کھاتے تھے. پھر اب اس نے کہا کہ تمہیں خرگوش کیا سکھا رہا ہے؟ تو بھائی تو اس نے کہا کہ اس میں سہولت ہوتی ہے، آرام بھی ہوتی ہے، آدمی جلدی آرام کر لیتے ہیں تو اس لیے اٹھ جاتا ہے. ظاہر ہے کہ جب ایک آدمی 1 بجے تک آدمی گپے شپے لگائے گا یا جلسے کرائے گا، جلسے میں مشغول ہوگا 2 بجے تک 3 بجے تک، تو صبح تو نماز بھی رہ جائے گی اس سے. اور جلد سونے کا ہمیں وہ ہے کہ جلد سویا کرو. تو یہ چیزیں جو ہوتی ہیں، جو یہاں معاملات ہیں، وہ جو ایسی رکھی گئی ہیں کہ وہ جس سے بھی بیعت ہو وہ اس کے لیے ایک زمین ہموار کرے گا. کیا کرے گا؟ زمین ہموار کرے گا، اس میں وہ شامل رہے گا. اور بہت سو کے ایسے ہوتے ہیں کہ اسی میں اس کا سلوک طے ہوتا ہے. سلوک کا مطلب یہ تو نہیں ہے کہ آپ آدمی، اگر یہ ایک آدمی ہے اس نے ساری پرچیاں حل کر دی، اس پر پورا اتر گیا، لیکن اس کو وہ کرپٹ ہے، کیا کرتا ہے؟ وہ بے ایمانی کرتا ہے، وہ خیانت کرتا ہے، وہ جھوٹ بولتا ہے، وہ بہتان باندھتا ہے، وہ دوسری کا مال ہڑپ کر لیتا ہے، دوسری کا حقوق مارتا ہے. تو کیا آپ اس کو صوفی کہیں گے؟ آج مجھے بتائیں، کہو گے؟ اس کو تمام اہل پاکستان کی شیوخ نے اور تمام عرب کی شیوخ نے اور تمام ترک وغیرہ تمام ملک دنیا کی شیوخ نے اس کو اجازت بھی دی ہو کہ تم کو میرے طرف خلیفہ ہے. کتنے ہیں کہ اس کو پوری دنیا نے خلافت دی ہے. اچھے لوگ ہوتے ہیں، دیتے ہیں، لیکن اگر وہ امین ہے تو صحیح ہے، اگر وہ امین نہیں ہے تو یہ فائدہ کیا ہے؟ اس کو آخر میں اس میں کو کیا ملے گا اس پر؟ تو یہ ہم تو چاہتے ہیں کہ یہاں لوگ آئیں گے اور وہ اللہ والے بن جائے. کیا بن جائیں؟ اللہ والے بن جائے. تو اس میں اس کو ہم اسپیشلی میں نے تقسیم ہے کہ اذکار ہے. کیا ہے یہ؟ اذکار ہے. یہ نہیں تقسیم کرتے ہیں لوگ، یہ اذکار ہے. اس کو ہم کہتے ہیں ابتدائی معاملات. کیا کرتے ہیں؟ ابتدائی معاملات کہتے ہیں. اب دیکھیں پرچی پر ابتدائی معاملات بھی کہے، یہ عام چیز ہے، یہ تبلیغ والے بھی آتے ہیں وہ پڑھتے ہیں. ہاں جس کو اور شوق ہو تو ہم بتاتے ہیں، پھر وہ جو یہاں بیت ہو جاتے ہیں تو بتا دیتے ہیں، یا اس کو شیوخ شیخ کہتے ہیں کہ بس یہاں وہ چونکہ وہ معذور ہے، کمزور ہے یا نہیں بتا سکتے، تو پھر وہ ہماری خدمت بھی ہوتی ہے. ہم چاہتے ہیں کہ ہم بلا ثواب ہمارے کھاتے میں لکھا جائے گا. فارغ اس کی مدد سے ہوں گے کیا ہوگا؟ ثواب میں ہم بھی شریک ہوں گے. اس کے شیخ بھی اس کے لیے. تو وہ ہمارے پیر مسرر شاہ صاحب بہت اچھے زبردست آدمی تھے. اس نے ایک آدمی کو لایا، اس نے کہا کہ فکر مت کرے، اچھا نہیں ہو جائے گا، خراب بھی نہیں ہو جائے گا. تو وہ یہ باقی یہ اشغال، یہ قلبی ذکر جو ہے، یہ قلبی نہیں ہے، یہ خیالی ذکر ہے. کیا ہے؟ یہ خیالی. اور کسی کو بعض لوگ کہتے ہیں کہ اللہ کا کیا، اس کا مقصد کیا ہوتا ہے کہ اس کی یکسوئی ہو جائے. کیا ہو جائے؟ یکسوئی حاصل ہو جائے. اب یکسوئی حاصل کرنے کے لیے کہ تاکہ اس کو یکسوئی حاصل ہو جائے، اس کو سوچ بتاتے ہیں کہ دل میں اللہ کی محبت ڈال رہا ہوں، تاکہ اس طرح کا خیال رکھے اور دل اس کا بیدار ہو جائے. پھر وہ کہ ہاں البتہ مراقبات ہے وہ قرآن مجید میں ہے. کس میں؟ وہ قرآن مجید میں. اگر اللہ العالمین جل جلالہ ہمیں کہتا ہے لقد خلقنا الانسان ونعلم ما توسوس به نفسه، یہ قرآن مجید کی آیات ہے. یہ اللہ تعالیٰ کیوں بتاتا ہے ہمیں کہ ہم نے تم کو پیدا کیا اور ہم جانتے ہیں کہ تمہاری وسائل کیا ہے. یہ ہمیں کیوں بتایا؟ کہ تاکہ آپ اپنی وسوسوں کو کنٹرول کرو. کیا کرو؟ اپنے خیالات کو، اپنے ارادوں کو ٹھیک کرو. اب مراقبہ بتا دیتے ہیں کہ بھئی تم اس کو ٹھیک کرنے کے لیے کچھ وقت تھوڑا سا خیال کرو.
اب جب ٹھیک ہو جائے گا پھر خود بخود کیا کرے جائے وہ آپ کی خیالات ٹھیک ہو جائے گی. تو اس طرح مراقبہ اگرچہ اس طرح وہ نہیں ہے ترتیب اس کی نہیں، لیکن اشغال میں آتے ہیں. کیوں اشغال میں آتے ہیں؟ کہ اگر کسی کو حاصل ہو یہ چیز یا موت کو ہر وقت موت سے ڈر رہا ہو، اس کی وہ لڑ رہا ہو، تو اس کے لیے کیا ضرورت ہے؟ ضرورت ہے لیکن اس کو موت یاد نہیں ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تم اکثر کیا اللہ تعالیٰ کی موت کو زیادہ یاد کیا کرو. دعائی بتائی اللہ باقی فی الموت فی بدل موت پڑا کرے تاکہ تمہارے سامنے کیا جائے. اب اسی چیز کو آپ مضبوط کریں. اس کا نام کیا ہے؟ مراقبہ. انسان کو ہمیں کیا ہے کہ انسان دل میں اللہ سے لگا رہے. اللہ تعالیٰ فرماتے کہ تم جہاں بھی ہے میں ہم نے تمہارے ساتھ ہوں. اب یہ مراقبہ جو بتایا جاتا ہے اس لیے بتایا جاتا ہے کہ تم کو استحضار ہو جائے اس بات کا کہ میرے ساتھ میرا رب ہے. ذات نہیں، ذات کیا ہے؟ ذات اللہ تعالیٰ کا ذات یہ اس کے بارے میں کوئی نہیں کہہ سکتا کہ یہ ہے، یہ فلان ہے فلانی، اس کی لیے جہت نہیں ہے. لیکن یہ ہے کہ وہ ہمارے ساتھ ہے. میں ایک لطیفہ سنا، لطیفہ تو نہیں ہے، یا ہمارے پاس ایک نو مسلم آ گئے، پھر مسلم شاہ سے بلائے اس کو. تو وہ کسی نے اس کو کہا تھا کہ آپ پشاور جائیں، وہاں آپ کا کام ہو جائے گا. وہ آیا تھا دراصل اپنے دماغ سے آیا تھا. لوگوں نے، ساتھیوں نے اس لیے بھیجا تھا کہ بڑا ذہین بھی ہے، تکڑا ہے، یہ وہاں سے آئے گا تو جائے گا تو وہاں سے دین سیکھ کر، پاکستان کے اندر اچھا دین ہے، وہ وہاں آئے گا تو کیا ہو جائے گا، یہ پھر ہمیں دین سکھائے گا. تو وہ کراچی میں پہلے آ گیا تھا. تو وہاں تو پنجاب میں، کراچی میں زیادہ فرقے ہوتے ہیں، یہ فلان فرقہ ہے، فلان ہے، فلان ہے. تو کسی نے اس کو پکڑ لیا کہ تم میری فرقے میں ہو جاؤ، کسی کا کہ میری فرقے میں ہو جاؤ. تو پھر اس کو کسی نے مشورہ دیا کہ تم پشاور چلے جاؤ، وہاں فرقے نہیں ہے. وہ تنگ ہو گیا، وہ کہتے ہیں عجیب اسلام ہے. تم اس کو پتہ بھی دیتا ہے کہ تم مسل شاہ صاحب کے پاس چلے جاؤ. تو وہاں وہ گئے تو وہ میرا دوست تھا، وہ کربوا شریف لائے. اس وقت کربوا شریف کی راستے بہت ہی کمزور تھے. ابھی تو ٹھیک الحمد للہ تو زیادہ آپ جاتے ہیں تو دیکھتے ہیں ہنگو تک تو بالکل پکی ہے، اب تو ڈبل سڑک بن گئی ہے، یہاں بھی ٹھیک ہے. اس وقت یہاں ایک سڑک بھی باریک تھی، وہاں بھی باریک تھی. آپ ہی پہلے دیکھا تھا وہاں کمزور تھی سڑک. تو اس میں سے ہو کر وہ آئے تھے تو اس نے راستے میں کپڑی تبدیل کی کہ واپس جاتا ہوں، بس وہی اپنا کفر ٹھیک ہے. ذہین تھا وہ، کہتے گیا اب اسلام کو ڈھونڈتے ڈھونڈتے ہم نے کتابوں کو دیکھ کر مسلمان ہو گئے تھے. اب یہ اسلام ہے کہاں، یہ نظر نہیں آ رہا ہے. خود ایک اپنا یہ حال ہے تو ہمیں کیا کہے گا. تو یہ اس وقت ہم اوپر تھے، مسجد گھر میں تھے. 84 کا واقعہ ہوگا تقریباً، یا 83 کا ہوگا، 84 کا ہوگا. تو آئے اور رات کے وقت تھا، عشاء کے وقت پہنچ گئے. ہم نماز پڑھ چکے تھے. اس وقت میں عشاء کے بعد تکڑا بھی تھا، ٹہل بھی سکتا تھا، جوان تھا. اب دیکھیں آج سے کتنے سال پہلے ہو گیا، 84 سے اگر آپ صاف کر لیں کم از کم 38 سال پہلے کیسے میں جوان ہوتا. تو وہ آئے، اس نے کہا کہ اب وہ آپ جان چوٹانا کیا وہ میری جان چھوٹ جائے. تو میں نے کہا کہ میں آپ نماز پڑھے، میں کھانا لاتا ہوں جلدی جلدی. اس نے کہا کہ مفتی صاحب ہم
میں کہاں نہیں کہوں گا، مجھے بتاؤ میرا خدا کہاں ہے، مجھے بتاؤ مجھے. اب یہ بھاگنا چاہتا تھا، خربوہ تک تو آ گئے. میں نے کہا کہ آپ بھائی بیٹے کھانا کھائیں پھر ہو جائے گا انشاءاللہ. اس وقت میرا خیال تھا کہ میں کچھ سوچوں گا. تو دیکھا کہ نو 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 میں نہیں بیٹھتا. پہلے ہمیں بتائیں گے کہ خدا میرا خدا ہے کہاں، مجھے یہ بتاؤ. اب مجھے یہ کیا پتہ کہ بدھ مت سے مسلمان ہو گیا. بدھ مت وہاں وہ مراقبہ بہت کرتے ہیں، تو وہ خدا کی نہیں کرتے، بس لگے جاتے ہیں ویسے. تو میں نے کہا کہ بہرحال وہ نہیں مان رہے تھے. بس میں کہا آپ بیٹھ جاؤ، میں بتاتا ہوں. اللہ تعالیٰ دل میں ڈال دیا. کہیں میں نے وہ کتابوں میں پڑھا تھا کہ اللہ نے دنیا کیسی بنائی ہے، تو اس خیال کو یہاں لایا. تو ان کو میں نے یہ کہا کہ آپ ذہن میں ایک محل بنا دو. آپ خیال میں کوئی چیز پیدا نہیں کر سکتے، لیکن جو خدا کی چیزیں ہیں وہ خیال میں لاؤ. جو خدا کی چیزیں ہیں وہ دل کے دماغ میں لاؤ. تو اس نے کہا میں لایا. میں نے کہا کہ عجیب آدمی ہے، کیسے جلدی لایا. مجھے کیا پتا ہے کہ یہ بدھ مت سے مسلمان ہو چکا ہے. پھر میں نے کہا کہ اس میں آپ باغات لگاؤ، اس میں باغات بھی ہوتے ہیں، درخت بھی لگاؤ، اس میں چڑیاں آ جائیں، طوطے 10 طوطے جو ہے وہ لا سکتے تھے. 10 طوطے لاؤ اور 5-6 وہ کوے لاؤ اور 5-10 انسان یہاں سے اٹھا کے وہاں اپنے ذہن میں رکھو. کہ بنا دیا سب. تو اس کے بعد میں نے اس کو کہا کہ عبدالسلام صاحب آپ مجھے یہ بتائیں کہ تم یہ جو چیزیں آپ نے بنائی ہیں، جو انسان آپ نے بنائے ہیں، مچھلی بنائی ہے اس میں 10 آدمی بھی ہیں، یہ چیزیں آپ کو دیکھ سکتی ہیں. اور شاید تو بہت تھا، یہ کبھی یہ چڑیا اور یہ جو چند انسان آپ نے ذہن میں بنائے ہیں وہ آپ کو دیکھ سکتے ہیں. وہ مجھے نہیں دے سکتے، کیونکہ اس کو پتہ کہ وہ تو میرے ارادے ہیں. میرا ارادہ مجھے کیسے دیکھے گا جب تک میں خود وہاں چلن نہ لگاؤں کہ میں اس طرح ہوں. وہ بھی خیال ہی ہوگا. تو میں نے کہا کہ جب آپ اپنی محل کی چیزیں آپ کو نہیں دیکھ سکتی، آپ کی کھوپڑی کے اندر وہ محل ہے نہیں. آپ اس کو اگر وہ اس میں سے کوئی آدمی بغیر تیرے مرضی کی مر سکتا ہے وہاں یا نہیں. اس کے بدلا ہے تو اس کے خیال میں ہوگا. اگر آپ کے نیند آ جائے پھر یا اونگ آ جائے تمہاری دنیا رہ جائے گی اوپر. کیا آپ کے ذہن کے اندر جو دنیا ہے کہ نا. میں نے کہا کہ پھر رب العالمین جل جلالہ بہت عظیم ذات ہے، ہم اس کو نہیں دیکھ سکتے، ہم اس کو نہیں دیکھ سکتے، لیکن آپ اوپر بھی موجود ہیں ان کے ساتھ اپنی خیالی دنیا کے اندر. نیچے بھی موجود ہے لیکن ذات کے لحاظ سے نہیں. ذات کے لحاظ سے وہ کہتے ہیں کہ میں بس کھانا لائے، میں کھانا کھاتا ہوں، پھر 7 دن کے لیے آیا، پھر دوست بن گیا. بہرحال چلتے رہتے ہیں دنیا کے معاملے، آپ دیکھتے ہیں یہی معاملات ہوتے ہیں وہاں. تو وہ بہرحال میں عرض کر رہا تھا کہ اللہ رب العالمین جل جلالہ کہ اگر آدمی سوچے کہ میرے ساتھ ہے، میں کسی وقت بھی اس کی نگرانی سے ہر وقت ہمارے پر نگران ہے، اور پھر آدمی یہ سوچے کہ میرے ساتھ میری حمایت میں ہے، کتنا مزہ آئے گا. کیا وہ اس کو کوئی دنیا کی کوئی طاقت اس کو زیر کر سکتا ہے؟ وہ طاقت اسی کے کیا ہے، اسی کے وہ مرہونی منت ہے. کیا وہ رب سو سکتا ہے؟ سوچے تو ایک بھی نہیں ہوگی. وہ نہیں سوتا. کمالات والا ہے. یہ تو انسان تو اتنا سوچ سکتا ہے، لیکن وہ تو پرورش کرتا ہے، وہ اندر بھی جانتے ہیں، کیونکہ وہ اندر وہ نہیں بنایا، اندر نے
ہمیں تو اندر بھی چیز نہیں بنائی ہے، میں نے کیا کیا ہے وہاں سے جس کو کاٹ کر کے کیا ہے اپنے ذہن میں ڈالا ہے، اندر کیا ہے ہمیں پتہ نہیں ہے، کیونکہ اندر ہم گئے نہیں ہیں اس کے. اللہ تعالیٰ نے تمام چیزوں کو بنایا ہے. تو اللہ تعالیٰ جل جلالہ مثلا یہ مراقبہ آدمی کوئی پکا کر لے کہ اللہ میرے ساتھ ہے اور وہ سمجھ ذات ہے، ہم سارے اس کے محتاج ہیں، وہ کسی کا محتاج نہیں ہے، تو اس کا حال کیا ہوگا؟ اب یہ ہونا چاہیے، یہ چیزیں تو ہے ہونی چاہیے. ہم انسان ہیں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا فرمایا ہے. تو ان چیزیں یہ جو ہوتی ہے مراقبات وغیرہ وغیرہ ساری اسی لیے ہوتی ہے کہ تاکہ ہماری اللہ تعالیٰ پر غیر متزلزل یہ ایمان پیدا ہو جائے. سمجھ آئی بات؟ دو نے چار. امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ ایک بار بیٹھے تھے، اس کے حلقہ بہت بڑا ہوتا تھا، درسی حلقہ، بہت اچھی، بہت بڑی منطقی تھے اور بڑی یعنی کہ وہ فلسفی تھے، بہت بڑا فلسفی تھا وہ، اور بہت بڑے قابل عالم تھے، اور ہزاروں لوگ اس کی علماء کے درس میں بیٹھتے تھے جسے ہم تخصصات کرتے ہیں وغیرہ وغیرہ، تمام سے تخصص کراتے. تو جب وہ لوگ اس وقت بہت زیادہ لوگ بیٹھتے ہیں اور بہت زیادہ ساتھی ہوں گے، تو اس نے سوچا کہ جو ہم کہتے ہیں کہ ہم پر ہمارا اللہ پاک پر ایسا ایمان ہے جس ہم چاہیے، اس بات نے اس کو پریشان کر دیا کہ ایسا ایمان ہمارے اندر ہے جس سے 2 دونے 4. تو پھر اپنے خود جواب دیا کہ نہیں. تو اس نے کہا کہ پھر تو اس کو حاصل کرنا چاہیے. پھر ہمارے پھر اس کے بعد اس کی جو احیاء العلوم ہے، کیمیا سائنس، اس کی بعد کی کتابیں ہیں، پہلے کی نہیں ہے. پھر اس کے بعد فلسفہ کے خلاف اچھا اصل تو یہ کہ بہرحال میں عرض کر رہا تھا کہ یہ اذکار اور اشغال میں اپنی فرق سمجھا ہوگا. اشغال کس کے لیے ہے؟ جگانے کے لیے، بیدار کرنے کے لیے، کسی کام پر ڈالنے کے لیے، کسی کام پر. اس لیے اس کو طریقت کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ کہ آپ کو شریعت پر ڈال دیں. کیا ڈال دیں؟ طریقت کس کے لیے ہے؟ تاکہ تم کو ظاہراً اور باطناً کس پر ڈال دیں. اب اس پر سب کوئی اختلاف کر سکتا ہے، لیکن یہ جو اختلاف کرتے ہیں اس کو پتہ نہیں ہوتا، اس کو 30 بھی فوسی بھی فی کیا چڑے یا خواہ بس بلا. جو کبھی دوسری چیزیں بھی ہوتی ہیں، عوامل ہوتے ہیں، حسد ہو سکتا ہے، دوسری چیزیں ہو سکتی ہیں، اور سیدھی چیزیں. تو یہ ساری ہماری جتنی سلاسل ہیں ہماری ساری ایک ہی ہے. اس میں یہ نہیں کہ نقش بندی ہے، یہ چشتی ہے، یہ ہے صرف یہ طریقہ ہے. اب دیکھو یہ مسجد ہے، آپ یہاں آتے ہیں، یہی سوال مجھے اس نے کیا تھا عبدالسلام نے کہ ہم جب گئے تھے وہاں کراچی میں، تو کوئی کہتے کہ یہ بناؤ، کس نے یہ بناؤ. لیکن یہ اسکول ہے. اب ایک مسلم کو اب کیا کہے گی؟ یہ اسکول ہے. جس طرح کچھ ہوتے ہیں اصولی چیزیں، اسکول والے سب اس پر متفق ہیں. پھر کبھی کبھی اصول میں بعض اسکولوں میں کیا ہوتے ہیں، تھوڑا سا ایک قسم کا لباس ہو جائے، بعض دوسری قسم کا لباس ہوتا ہے. تو اس سے یہ صرف جزیات ہے. کیا ہے؟ یہ کیا ہے؟ یہ جزیات ہے. اس مزدار تو بہت تھا. ہاں ٹھیک ہے، میں سمجھ گیا. اس کو پتہ نہیں کہ لڑائیاں بھی کرتے ہیں، اسی جزیات پر کرتے ہیں، وردی پر کرتے ہیں. کس پر؟ کہ تمہاری وردی سرخ ہے، میرا وردی کیا ہے؟ سفید ہے. تمہارا وردی ہے، تمہارا وردی وہ ہے. لیکن تو ہماری نااہلی ہے، کمزوری ہے. یا پھر میں کہتا کہ ایک بڑا اسکول ہو، بڑا ایک مسجد ہو، اس کی 5-6 گیٹیں ہوں جس سے لوگ نکلتے ہیں، جس طرح حرم شریف. تو کیا یہ آپس میں مخالف ہوتے ہیں؟ کہا کہ نہیں. تو میں نے کہا کہ کیوں؟ پھر تو ایک دروازے سے آتا ہے، ایک دوسری دروازے سے آتا ہے. جس کا جو قریب پڑتا ہے اس دروازے سے وہ آ جاتا ہے. تو جس کو جو عالم قریب پڑا تو اسے کیا کہ اس کی جزیات کو لے کر کیا وہ کراؤڈ کر کے اس کو تھوڑا سا مطمئن کر دیا. تو میں عرض کر رہا ہوں کہ یہ ساری سلاسل بھی ایسی ہیں. بس کوئی کہتے ہیں کہ نہیں میں تو نقش بندی ہوں،
بھائی نقش بندی کا مطلب نہیں کہ تم کوئی اور چیز ہے، ایک بھی مسلمان ہے، یا کوئی میں چشتی ہوں، میں کیا ہوں، سرابدی ہوں، میں نوری ہوں، میں فلانی ہوں، میں ڈنگانا ہوں، یہ اس میں کوئی کیا ہے؟ یہ سارے اشغال ہیں. ان اشغال کا مقصد یہ ہے، مقصد ایک ہی ہے کہ اپنے رب کے ساتھ ہمارا تعلق بن جائے. جس طرح نماز مسجد میں آنے کا مقصد ایک ہی ہے کہ وہاں نماز پڑھ لیں. کیا پڑھیں؟ نماز پڑھیں، اس مسجد میں بنے جماعت بنے، نماز میں جماعت پڑھیں. زبان سے ہمارا کوئی کام نہیں ہے کہ یہاں سے آ گیا وہاں سے آ گیا، لیکن یہ ہے کہ چونکہ ہم جو کہتے ہیں کہ آپ اپنی شیوخ سے پوچھا کریں، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ شیخ کو پتہ ہوتا ہے کہ اس نے کہاں تک سفر کیا ہے اس راستے میں. سمجھ آئی بات؟ اس لیے ہم کہتے ہیں کہ جو وہ اگر اس کا شیخ تکڑا ہو، مضبوط ہو، اچھا ہو، سب ملاقات بھی ہو سکتی ہے، یا اس نے حوالے نہیں کہ بہت سے لوگ ایسے کہتے ہیں کہ وہ حوالے کرتے ہیں کہ بھئی آپ وہاں سے جائیں، آپ وہاں سے جو سیکھ کر آئیں اس وہیں تمہارا ذکر ہوگا، تو ٹھیک ہے. ورنہ ہم اس کو اس لیے بتاتے ہیں وہ خفا نہ ہو جائے. ہم اس کو کہتے ہیں کہ آپ اس رابطے میں رہیں، ہم آپ کے ساتھ رہے ہیں، آپ کے ساتھ اس کے ساتھ تعلق رہا ہے، آپ کے ساتھ وہاں اٹھے ہیں، بیٹھے ہیں، آپ کے اخلاق، آپ کے عادات اس کو پتہ ہوگا. ہمیں کیا پتہ ہے؟ یہاں تو آدمی اپنے آپ کو بزرگ بنا سکتا ہے ہمارے سامنے، تو جب وہاں سے آئے گا تو اس کو پتہ ہوگا، تو وہ آپ اس سے پوچھا کریں. پھر ہم اس کو لکھ دیتے ہیں کہ بھئی یہ آدمی اچھا ہے، کام کا آدمی ہے، وغیرہ وغیرہ. تو بہرحال میں عرض کر رہا ہوں کہ یہ اس خانقاہ کے اندر جو معاملات ہوتے ہیں وہ لکھتے ہوئے ہوتے ہیں. وہ ہے کہ یہ چیز وہ تمہارا ہم سب کے لیے ہے. یہ دارالمومنین ہے، تمام مومن، اس میں کوئی کسی کا اختلاف نہیں ہے. یہ سارے تم کو کیا کرنے ہوں گے. دوسری چیز، ہم آپ کو یہ تشویش ہوگی کہ یہاں ہم نہ جمعیت کی بات کر سکتے ہیں، نہ سپاہی صاحبہ کی بات کر سکتے ہیں. سپاہی صاحبہ تو ہمارے کیا ہے، سپاہی صاحب تو ہماری کیا ہے، سر کی تاج ہے. نیا ختم نبوت کی کیا تنظیم چلاتے ہیں، حالانکہ نبی کریم کے ختم نبوت کا مسئلہ تو بہت بڑا مسئلہ ہے، بہت اہم مسئلہ ہے. اور کوئی کہتے ہیں کہ بھئی جہاد تو آج کل فرض ہے، یہاں نہ ہو، کئی افغانستان میں تو الحمدللہ ہو چکا، تو دوسری جگہ کو بات کی. تو مجاہدین کہتے ہیں کہ ہماری بات نہیں ہو رہی ہے. سمجھ آئی بات؟ یہ لکھا ہے کہ کسی تنظیم کی بات نہیں ہوگی، یہ لکھا ہے نا، تنظیمیں باتیں نہیں ہوں گی. اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ یہ تنظیمیں ہم اس کے مخالف ہیں یا ہماری وہ مخالف ہے. ایسا نہیں، وہ ہمارے سارے دوست ہیں، ہمارے اپنے ہیں، ہم ان کے ہیں، ہم ہمارے ہیں. تو یہ، لیکن اگر یہاں ہر کوئی اپنی اپنی بات شروع کر دے، جس طرح جلسے میں آپ نے دیکھا ہوگا، یا خانقاہوں میں بھی آپ نے دیکھا ہوگا، اس طرح فلان پیر کو بلا دیا، فلان پارٹی والوں کو بلا دیا، فلان پارٹی والوں کو بلا دیا، پھر اس کو تقریر بھی دیتے ہیں، تقریر بھی کرتے ہیں، پھر کرتے نہیں کرتے. تو ہر کوئی اپنی تقریر کر کے چلا جاتا ہے. لوگوں کو تم نے کیا دیا؟ جو لوگ آپ کے پاس آئے اصلاح کے لیے، اس کو کیا ملا؟ مجھے یہ بتائیں، سوائے اس کی کہ اس کو منتشر ذہن مل گیا. کیا مل گیا؟ منتشر ذہن مل گیا، اس کا ذہن میں انتشار ہے. تو وہ خانقاہ نہیں رہ جائے گی، اور نہ لوگوں کو اصلاح تو اس میں وہاں موقع ملے گا. کیونکہ ہر کوئی وہاں جس طرح بازار ہوتا ہے، اپنی خریداری کرے گا. جب اپنا خریداری کرے گا تو قلوب تو مجتمع نہیں ہوں گے. تو اسی لیے ہم نے یہاں کہا ہے کہ یہاں سارے اکابر ہمارے تاج ہے. مقاموں کی مختلف نوعیتیں ہوتی ہیں. کہیں وہ کام ایسا ہوگا جس میں ناری بھی ضروری ہوگی، دشمن پر دباؤ ڈالنا ہوگا. اب ایک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوتی مقام تھا اور ایک اس کی جہادی مقام تھا. جہادی مقام میں کہتے ہیں کہ انم نبی اللہ کذب، وہ کہتا ہے تلوار ہے، 2 زریں پہنے ہیں. اب یہ 2 زریں بشری نبی کی صفحہ میں پہنتے تھے، وہاں نعرے لگاتے تھے کہ وہ کیا انم نبی اللہ کذب، یہ باتیں ہوتی تھی وہاں.
نہیں، وہاں ذکر اذکار ہوتا تھا، تعلیمات ہوتے تھے، اور وہاں سے تو یہ جہاد کا ایک میدان ہوتا ہے. سیاست کا جو وہ لوگ دین کے لیے باغ دوڑ کرتے ہیں وہ خواہ دھمکیاں بھی دیں گے، کہیں کہ جس آدمی اب مسجد میں نماز پڑھتے ہیں تم کہتے کہ ہاں ہاں کہتے ہو نہیں، لیکن وہاں پتھر ہے، اس کا ہٹانے کا ثواب ہے یا ثواب نہیں بتاؤ مجھے. جو پتھر راستے میں ہے، راستہ بند کیا ہے، اس کا راستے سے دور کرنے میں ثواب ہے نہیں ہے. اور وہ پتھر بڑا ہے، تو وہاں 20-30 نوجوان وہاں چلے گئے، بڑا پتھر ہے یا بڑا کوئی چیز ہے، تو ہم کیا کہیں گے؟ نہ بدول تو آپ کہتے ہاں زور لگاؤ. تو اب یہ نہ کہیں کہ وہی کام ہے تم بیٹھے تھے وہاں یہ چیزیں نہیں تھی اور یہاں ہے نہیں، وہ ٹھیک ہے، وہاں وہی جہاں وہی ہوگی اور یہاں کی چیزیں یہاں ہوگی. تو یہ فرق آپ سمجھ لیں، ایک فرق، یہ فرق ہماری دوسری جو ساتھی تنظیم والی ہے جو ہمارے ساتھی ہیں اور ان کا خیال ہوتا ہے کہ ہم یہاں وہ ترتیبات میں بیان نہیں دیے جاتے، اس کا مطلب یہ ہوتا نہیں ہوتا کہ ہم اس کی خدا خاص سے بڑے لوگ ہیں، لیکن ہم کہتے ہیں کہ پھر ایک آئے گا وہ بیان کرے گا، اسے کہتے ہیں کہ میری لیڈر نے بیان نہیں کیا، پھر وہ آئے گا وہ بیان کرے گا، پھر کہتے ہیں میری ہاں یہ اسی کیا گناہ کیا ہے، پھر وہ آ جائے گا وہ اپنا بیان کرے گا. تو فرقہ وہی گا نہیں. باقی جس طرح پہلے آپ اپنی اپنی جگہوں پر کام کرتے ہیں یہ بھی اس طرح ہو جائے گا. فائدہ کیا ہو، فائدہ ہوا، سمجھ آئی بات. اسی لیے ہم نے لکھا ہے کہ تنظیمی باتیں نہیں ہوئی، یہ نہیں کہ ہم تنظیموں کے مخالف ہیں، بلکہ یہاں تنظیمی باتوں سے ساتھیوں کے اندر میں انتشار آئے گا اور وہ اپنی اصلاح نہیں کر سکیں گے. تو ایک جگہ دنیا میں ایسی بھی ہونی چاہیے جس میں کوئی بات نہ ہو سوائے ذکر کی، سوائے درود شریف کی، سوائے کیا اس کی، اور باقی جو ہم دوسری خانقاہوں میں ہوتے ہیں اس کے مخالف نہیں ہے کہ جو مطلب وہ گٹیاں بچھا کر، لیکن آپ کو پتہ ہے کہ وہ تھوڑے لوگ ہوتے ہیں اس میں تو وہی بات ہو سکتی ہے. اب یہاں کیا کریں گے؟ اب ان لوگوں کو اب یہاں دسترخوان لگاؤ، وہاں تک لوگ بیٹھے، وہاں پشتوالی بیٹھے، ان کو بھی ساتھ ملا کے کیسے کریں گے؟ آپ خبر کی جگہ کر سکتے ہیں، طریقہ ہی ہے وہی بات. بس دوسری پروٹین 3 مرتبہ تو بس وہ پڑھ لیں گے، پھر بس 5 منٹ میں سارا ختم. وہ نہیں دسترخوان لگانے میں وقت لگ جائے گا پھر اس کو سنبھالنے میں بھی وقت لگ جائے گا. اور یہاں اثر کی بات دوسری پڑے تھوڑا، یہ مطلب نہیں کہ اثر کی بات فرض ہے نہیں، لیکن آپ کو تمام کام ان سے کروانے ہیں. یہ تقسیم کس کے لیے ہے؟ کہ تاکہ آپ تمام کام کر سکیں، دعاؤں میں بھی بیٹھ سکتے ہیں، آپ نمازی بھی پڑھ سکیں، آپ وہ تلاوت بھی کر سکیں. اگر یہ نظم نہ ہو تم بکھر جاؤ گے، پھر ہوگا یہ ترتیب نہیں، پھر نہیں ہوگا، نہ تلاوت ہوگی نہ ترتیب ہوگی. یہاں جو ترتیب ہے اسی لیے ہے کہ تاکہ وقت پر ہر کوئی کام آ جائے، ہو جائے، تبارک الذی بھی ہو جائے، صورت واقع بھی ہو جائے، صورت کیا وہ کہف بھی ہو جائے، صورت یاسین بھی ہو جائے، صورت تسبیح بھی ہو جائے، درود شریف بھی ہو جائے، تھوڑا سا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی درود شریف پڑھا جائے. اور جو یہ ختم خجگانی تو ہماری ضرورت ہے. کیا ہے یہ ہماری ضرورت ہے، کیونکہ ہماری حفاظت کے لیے یہ دوا ہے. کیا ہے دوا؟ المعطی ہو اللہ. کبھی کبھی قرضہ بہت ہوتا ہے تو پھر ہم کیا کہتے ہیں؟ یا اللہ ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے. المعطی بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھو، بسم اللہ الرحمن الرحیم. المعطی ہو اللہ. یہ آپ کے سامنے ہم نے اس لیے کہہ دیا، بڑے بڑے مالداروں کے سامنے نہیں کہتے، کیونکہ وہ کہتے ہیں یہ ملا ہم سے پیسہ کیسے لینا چاہتے ہیں. سمجھ آئی بات؟ لیکن ہم ویسے کیا مانگ یہ ویسے مفتی ویسا ہے، یہ مولانا مختار صاحب ہے، یہ خود ادھر بیچارے جیل میں کیا ہے اس کے اندر، یہ ہمارے مولانا ریاض صاحب ہے، یہ تو خود کرائی سوچے گی واپس کیسے جائیں گے. یہ دیکھو سارے یہ مولانا صاحب تو ویسے ہی پہلے سے ہو گیا، اور یہ سارے یہ مفتی صاحب ہے سبحان اللہ صاحب نام لگا. تو یہ سارے اب یہ ان کے پاس کیا ہے کہ میں کہ ان کو اس کے سامنے اس لیے کہتا ہوں کہ اس سے توقع نہیں ہے.
کہ اس میں ایک آنا بھی دیں گے، کیونکہ یہ تو مجھے اپنی جان کی پتہ ہے کہ ملاؤں کے پاس کیا ہوتا ہے، یہ واسکٹ کے سوا، پگڑی کے سوا وہ اللہ تعالیٰ دیتے. تو وہ لیکن آپ کو اس لیے کہا کہ ہم کہتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ خواجگان کا ایسا نہیں ہے کہ یہ مجاہدین کہیں گے کہ حسبنا اللہ و نعم الوکیل. کیا کہیں گے؟ وہ یہی کہیں گے، یا کہیں گے وہ یا حفیظ یا سلام کہیں کوئی چیز ملائیں گے. یہ ہماری ضرورت کیا ہے؟ المغتوی اللہ یا رب العالمین. بالوں کو کھانا کیسے دیں گے؟ تو ہی دینے والا ہے. اب اس میں مزہ کون ڈالے گا؟ یار تو ہی دینے والا ہے. سمجھ آئی ہماری نیتوں میں. اب یہ کیا وہ کناتی لگنی ہے، اس کو کیا کریں گے؟ اب دیکھو گرمی بھی ہے، سردی بھی ہے، اب آگے رمضان مبارک میں اور سردی آئے گی. تو اس چیزوں کو ہمیں ابھی سوچنا ہے کہ کیا کریں. پھر کیا کہیں گے کہ کسی سے رب العالمین سوال نہیں کر سکتے. المعطی واللہ، دینے والا کون ہے؟ اللہ ہی ہے، بس تو ہی دے دے. تو وہ بس وہ ہم پڑھتے ہیں تو 3 مرتبہ وہ پڑھتے ہیں. مفید بھی ہے، اگر کسی میں کوئی تنگی ہو یہ پڑھا کریں 73 مرتبہ. کتنے بار؟ 73 مرتبہ. اول آخر 3 مرتبہ دوسری پڑھیں تو 73 مرتبہ پڑھے گا. انشاءاللہ رزق کی تنگی نہیں ہوگی. رزق کی تنگی کیونکہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو دیکھ رہا ہے، دے رہا ہے. جنگل میں بیٹھے ہو، جنگل میں، یہ میں نہیں کہتا کہ آپ کو بڑی بڑی اچھی کہانی ملتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ آپ کی کہانی میں مزہ ڈالے گا انشاءاللہ. آپ کو وہ ایسا نہیں ہوگا کہ وہ آپ کو دقت ہوگی. تو یہ چیز چند باتیں میں نے آپ نے اسی لیے کی کہ نہ تو کوئی ہم مسلمانوں کے مخالف ہیں، نہ ہمیں تنظیم باتیں کرتے ہیں، نہ ترتیبات کرتے ہیں. ہم چاہتے ہیں کہ دنیا میں کچھ مراکز ایسے ہوں. تو اس کا اس لیے ہمیں دارالایمان نام رکھا. کربوغا شریف میں دارالایمان رکھا ہے. کیوں رکھا ہے؟ اب میرے عالق تو کی خانقاہ مختاریہ، تو پھر وہ کہتے ہیں بس وہاں میں نہیں جانا ہے کیونکہ وہاں اسی کا خانقاہ ہے، وہ اور کو اجازت ہوگی نہیں ہوگی. اب دیکھیں یہاں خود آتے ہیں لوگ، بستر کندھے پر ہوتا ہے، یا کر ڈب بستر ڈال دیتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ کیا ہے؟ یہ ہماری جگہ ہے. کیا ہے؟ دارالایمان ہے. میں بھی مسلمان ہوں، مسلمانوں کی جگہ ہے، آ جاؤ بیٹھ جاؤ. اب پشاور میں کوئی ہمارے مرکز ہے، وہاں تقریباً سارے سلسلے والے بھی آتے ہیں اور وہ لوگ بھی آتے ہیں، وہ ہمارے تنظیم والی بھی آتے ہیں. ان کو پتہ ہے کہ ہمارا سارا ایک مشترک جگہ ہے. کیا ہے؟ یہ دارالمومنین ہے. کیا ہے؟ دارالمومنین ہے. کسی آدمی کا نہیں ہوتا. یہی حال کراچی میں دیکھیں، کراچی میں یہ ویسا ہے. وہاں میرے خیال میں اور جگہ پہ لوگ جائیں نہ جائیں، لیکن اس جگہ پہ لوگ سارے آ جاتے ہیں. دارالایمان میں آ جاتے ہیں، دارالایمان میں آ جاتے ہیں. یہ کیوں آتے ہیں کہ اس کی ذہن میں یہ نہیں ہے کہ جگہ ہماری ہے. اگر جب بھی ان کے ذہن میں یہ بات آ گئی کہ یہ جگہ ہماری ہے، اس میں ہماری چدراٹا ہوگی، یہ وہاں منظر نہیں دیکھو گے آپ. پھر اگر ہمارے ساتھی بھی آ کے، کہاں ہے ہمارا مولانا صفدر صاحب، زندگی صاحب، اگر ان لوگوں نے کہا کہ جگہ ہماری ہے تو کیا ہو جائے گا؟ ہاں نظم کم کریں گے تو یہ آپ یہ مزید نہیں دیکھو گے. یہ آپ یہ جو آپ کو نظر آ رہی نہیں رکھے گے، کیونکہ یہ تمہاری فکر کہاں سرایت کرے گی؟ اس دوسری وہ لوگوں میں. تو پھر نہ یہ اتفاق ہوگا، نہ محبتیں ہوگی، نہ ہوگا. تو اسی لیے الحمدللہ اگر آپ شاستر کے نظر وہاں جائیں، انتظام خوب کرے گا، لیکن وہ کہیں گے کہ یہ میرا نہیں ہے. کیا ہے؟ یہ مسلمانوں کی جگہ ہے، آ جائیں پڑھ لیں. اس لیے وہ وہاں بھی جو نظم یہاں ہے وہ نظم وہاں ہے. کراچی میں جو نظم یہاں ہے وہی نظم آیا ہے. وہاں میں دیکھ رہا تھا کہ بڑے بڑے علماء شیوخ آتے ہیں، حالانکہ وہاں جو وہ انتظام کرنے والے شاید عالم بھی نہیں ہوں گے. یہ ایران کا میں آیا ہے، یہ وہاں کراچی کے اصول سے کر سکتا ہے. ایسے آپ پہلے کراچی میں آئے تھے. تو یہ اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ آپ جہاں بھی اگر دارالایمان ہو، اس کو یہ فکر ہونا چاہیے کہ ہر چیز میں آپ اپنے رب کی طرف رجوع کریں. ایک پہلی بات یہ ہے.
ہر کام میں کس کی طرف رجوع کریں؟ رب کو نہ چھوڑیں. پوری دنیا بگڑ جائے کوئی بات نہیں، لیکن رب کو نہیں چھوڑنا ہے. رب کو، وہ ہمارا رب ہے. وہ ارادہ کرے گا کہ سب نہیں ہے، سب نہیں ہوگا، آپ ہوں گے انشاءاللہ. نوح علیہ السلام کے بارے میں کہا کہ یہ ہوگا، ساتھی ہوں گے، باقی کوئی نہیں ہوگا. کوئی رہا نہیں ہوگا. رب کو نہیں چھوڑنا ہے، ان کے ساتھ چمٹنا ہے کہ وہ ہمارا رب ہے. اس کی بات کی طرف پرزی نہیں کرنی ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ یہ ہے کہ اپنی مراکز کو پاک رکھیں، کیونکہ دنیا میں ایسی مراکز ہونی چاہیے کہ جہاں لوگ آئیں اور وہ بغیر کسی تشویش کے اپنا وقت گزاریں وہاں. جب یہاں آئے کوئی کیا بات ہوگی یار، ایسا نہ ہو کہ فلان مولانا صاحب آ جائے ہمارے مخالفت میں باتیں کریں، پھر ہم کیا کریں گے، اور پھر فلان آ جائے گا پھر وہ دوسری باتیں کرے گا. تو کر ہی رہی تمام دن یہ دل میں یہ باتیں ہوتی جائیں گی. تو اس لیے میں نے آج بیان بھی زیادہ کیا، لیکن خیال یہ تک کہ آگے رمضان مبارک بھی آتا ہے اور مجمع الحمدللہ ابھی کافی مجمع ہے ہزاروں کا، پھر اور بھی بڑھے گا. تو آپ لوگ اس کے لیے نمونہ بن جائیں، آپ لوگ اس کے لیے نمونہ بن جائیں، اپنی تلاوتوں میں مشغول ہو جائیں، دعاؤں میں مشغول ہو جائیں. الحمدللہ مشغول رہتے ہیں. میں جب آتا ہوں کوئی تلاوت پر بیٹھا ہے، کوئی تسبیح پر بیٹھا ہے، پڑھ رہا ہے، لیکن آپ کوشش کریں کہ اس میں باتیں نہ کریں. باتوں سے وقت ضائع ہوگا. بعض لوگ تنظیمی لوگ ہوتے ہیں، وہ ترتیب والے لوگ ہوتے ہیں، اس کو ضرورت ہوتی ہے. مثلاً مجھے کوئی آتا ہے میرے ساتھ بات کرتا ہے، پوچھتا ہے، مولانا صفدر سے پوچھتا ہے، مولانا زنی صاحب سے پوچھتا ہے، مولانا کوئی ہے مولانا ریاض صاحب سے پوچھتے ہیں. پھر یہ سارے ساتھی تو چونکہ تقسیم ہو چکے ہیں، اس کے ساتھ لوگوں کو دیا ہے کہ بھائی آپ اس طرح سے لوگوں کو چلائیں. تو ساتھ وہ بات جو کرتے ہیں وہ یہی اصلاح کی بات ہوگی. کیا ہوگی؟ اصلاح کی بات ہوگی. باقی باتیں نہ کریں، ضرورت نہیں ہے، فائدہ نہیں ہے اس میں. اللہ رب العالمین آپ سب کو اپنی محبت نصیب فرمائیں. تو میرے خیال میں اب تک بھی گیا اتنا، باقی معاملات کو کیا اپنی اپنی جگہوں پر کر لیں. کیا خیال ہے؟ صحیح.